حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رنج و غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی عظیم الشان برکت ہے کہ اس کے صدقے دل سے منافقت کے اثرات ختم ہوتے ہیں اور ایمان پختہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، درود پاک ایک نیکی نہیں ہے، درود پاک کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پاک پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ درود پاک کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے تعظیم مصطفیٰ ہے، درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، تو یہ تیسری نیکی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی ہے۔ درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر ہے، یہ 5ویں نیکی ہے۔ درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور نیکیوں کے ذکر پر، نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، کیونکہ جب کسی عام نیک بندے کا ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو جو نیکوں کے سردار ہیں ان سے بڑا نیک کون ہوگا؟ تو حضور کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، یہ 6ٹھی نیکی ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے درود پاک۔ ہم درود پاک ایک بار پڑھتے ہیں تو یہ ایک نیکی نہیں ہے، جو چند ایک فضائل ہم سنتے ہیں نا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اس کے علاوہ اور بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ درود پاک ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، دل میں ایمان بڑھانے، عشق مصطفیٰ کو پروان چڑھانے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بننے کے لیے کثرت سے درود پاک کو پڑھتے رہا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نمرود وقت کا ظالم بادشاہ تھا اور اس کی پوری سلطنت تھی، یہ بدبخت خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، استغفر اللہ، لوگ اس کی پوجا میں مصروف تھے، یعنی ایک طرف تو پوری سلطنت ہے اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا کلمہ حق بلند کیا، لیکن ایک طرف پوری پاور ہو، حکومت بھی اس کی، سب کچھ اسی کا، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں، لوگ عبادت بھی اس کی کر رہے ہیں، خدا سمجھ رہے ہیں، اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری سلطنت کے مقابلے میں۔ اب جیسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے، عام بندہ ذرا سا بولتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، اس ٹائم کی آل نال ہی وہی تھا، ساری اسٹیبلشمنٹ سب کچھ وہی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے، نمرود یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ایک بندہ میری پوری سلطنت میں میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو؟ اس نے ایک بڑی آگ جلانے کا حکم دیا، کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں، ایک بڑی چاردیواری بنائی گئی، ایک بہت بڑی آگ جلا دی گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے اوپر کئی میٹر اونچائی تک پرندے نہیں گزر سکتے تھے، پرندہ گزرتا تھا تو نیچے گر جاتا تھا، جل بھن کے آگ کے اندر جھلس جاتا تھا، اتنی بڑی آگ جلائی گئی۔ اب منجنیک جیسے پتھر پھینکے جاتے ہیں، اس مشین کا استعمال کیا گیا، منجنیک تیار ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیک میں رکھ کر پھینکا گیا، اچھالا گیا آگ کی طرف۔ اب یہاں پہ یقین کا عالم دیکھیے کہ صرف آگ میں ڈالنے کی دھمکیاں نہیں دی جا رہی، باقاعدہ آگ میں ڈالنے کے انتظامات ہو گئے،
ساری قوم نے مل کے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی گئی، کئی دنوں تک جلتی رہی، وقت بھی مقرر، صرف دن اور وقت مقرر نہیں کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ابھی آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، بلکہ آگ کی طرف اچھال بھی دیا گیا، ابھی نہیں کہ ڈالا جائے گا فلاں دن ڈالیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ڈال دیا گیا، یعنی منجنیق میں ڈال کے اچھال دیا گیا، پھینک دیا گیا، یعنی بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ کسی کو قید کر لیا جائے تو امید ہوتی ہے کہ شاید بچنے کی کوئی صورت نکل آئے گی، بیل ہو جائے گی، کوئی رہائی کی ضمانت ہو جائے گی، کوئی راستہ نکل آئے گا، کسی کو سزا سنا دی جائے، تب بھی امید ہوتی ہے کہ شاید سزا معاف ہو جائے، کوئی صورت نکل آئے۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف اچھال دیا گیا، یعنی امیدوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ لمحہ ہے کہ عام لوگوں کو اس لمحے ساری امیدیں دم توڑ چکی ہوتی ہیں، مگر قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام میں یہ بے مثال ایمان والی ہستی ہے، با کمال یقین والی شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب آپ کو آگ کی طرف اچھالا گیا، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو فرمائیے، فرمایا حاجت تو ہے مگر جبرائیل آپ سے نہیں۔ عرض کیا تو جس سے حاجت ہے اسی کو عرض کر دیجئے، فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے زیادہ بہتر ہے، اب اس کو پتہ ہے نا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو میں کیوں اپنے رب سے یہ عرض کروں جب اس کو علم ہے۔ کیسا بے مثال یقین ہے اللہ کی رحمتوں پر، اللہ کی عنایتوں پر، کس قدر پکا ایمان ہے۔ پھر اس ایمان کا نتیجہ دیکھیے کہ کیسا اللہ کا حکم جاری ہوا، یا نار کونی بردًا و سلامًا علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پکا تھا، یقین بے مثال تھا، تو رب کریم نے آپ کے لیے اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا، ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ سردی لگ جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو اس کے کچھ دن بعد نمرود اپنے محل کی چھت پر چڑھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کس حال میں ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں آرام سے تشریف فرمائے، اور آگ آپ کے لیے گلزار بنی ہوئی ہے، یعنی پھولوں کا باغ بنی ہوئی ہے۔ اب اس کو لگا کہ شاید اس آگ میں کوئی مسئلہ ہے، یہ آگ ہی جلانے والی نہیں ہے، چنانچہ اس نے تجربہ کرنے کے لیے ایک شخص کو آگ میں ڈالا، جیسے ہی وہ آگ میں گیا جل بن کے راکھ ہو گیا، یعنی آگ اپنی طبیعت پر تھی، آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلا رہی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلزار تھی۔ آپ علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دے کر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو یہ صرف شاعرانہ بات نہیں ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہی ہے، واقعی یہ حقیقت ہے کہ آج بھی جس بندے کا ایمان پکا ہو جائے نا کسی بات پہ، تو رب کریم کی رحمتیں ضرور اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا پکا یقین ایمان عطا فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہوتے ہیں نا کہ یہ ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہم دم بھی کرواتے ہیں تو بھی ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو جس کا ڈاواں ڈول ہو تو اس کو دم سے بھی آرام نہیں آتا، تویز لیتے ہیں، سوچتے ہیں دیکھیں گے ٹھیک ہو گئے، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کی تویز سے، پتہ نہیں اس طاقت ہے یا نہیں اس کی تویز۔ جب یہ ڈاواں ڈول یقین ہو تو پھر نہیں فائدہ ہوگا، نہ تویزوں سے ہوگا، نہ دموں سے ہوگا، نہ چھو کرنے سے ہوگا۔ جب یقین پختہ ہوگا نا تو آپ کسی بچے سے بھی دم کروا لیں گے تو اسی سے شفا مل جائے گی، کسی کا بھی تعویذ لیں گے نا، خالی وہ اللہ لکھ کے ہی دے دے گا نا تو اسی سے شفا مل جائے گی، خالی بسم اللہ لکھ کے دے دے گا بھائی یہ تعویذ پہن لو فلاں مرض کے لیے، تو اسی سے شفا مل جائے گی۔ تو یہ کامل یقین کی برکتیں ہیں، تو اللہ پاک ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔